میں نے یہ پہلا سوال کیا کہ سجدے میں جو دعا کا میں نے کہا، میں نے یہ سوال کیا کہ سجدے میں جو دعا کا میں نے کہا کہ سجدے میں دعا کرنا چاہیے، تو اب یہ دعا کا طریقہ کیا ہوگا؟ جیسا کہ دعاؤں کے ادب یہ ہے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا، نبی پہ درود اور پھر دعا، تو سجدے میں بھی آپ اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، نبی پہ درود، لیکن سجدے اور رکوع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی آیتیں پڑھنے سے منع کیا ہے۔ تو لہٰذا اگر سجدے میں آپ دعا کر رہے ہیں تو قرآنی آیتوں سے آپ حمد و ثنا نہیں کریں گے، آپ جس کو کہیں گے دوسرے الفاظ سے حمد و ثنا جو احادیث کے اندر آتے ہیں، یہ آپ کو لگتا ہے اللہ تیری ذات پاک ہے، تیری ہی تمام تعریف ہے، تیری حمد و ثنا ہے، تو ایسا کر سکتے ہیں۔ تو آپ قرآنی آیت نہیں پڑھیں گے لیکن احادیث سے یا پھر جو آپ کو الفاظ یاد ہے اس سے حمد و ثنا کریں گے، نبی پر درود بھیجیں گے، درود پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد دعا کریں، یہی ادب ہے۔ اب بھائی کا سوال یہ کہ نماز کے کس رکعت کے سجدے میں کریں، تو میں عموماً یہ کہتا ہوں افضل مفضول کا اس میں ہے ہی نہیں، کہ تو حدیث میں الفاظ ہیں بندہ سب سے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا لہذا اللہ سے مانگو، تو سمجھ لیجئے آپ نماز پڑھ رہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ آخری رکعت کے آخری سجدے میں کریں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو بعد میں یاد ہے کہ صرف قاعدہ کرنا ہے، ورنہ آپ نے دعا اتنی کی کہ آپ رکعتیں بھول گئے بعد میں، یا دعا کی پہلے سجدے میں تو آپ کو یاد نہیں، دوسرا سجدہ کرنا آپ قاعدے میں بیٹھ گئے۔ تو بیسٹ یہ ہے پریکٹس، بیسٹ پریکٹس بول رہا ہوں میں، یہ سننے سے ثابت نہیں لیکن کوئی بات، ٹھیک ہے نہ افضل مفضول ہے، بیسٹ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت کے لیے کھڑے ہو، 2 رکعت پڑھ لے پوری، جس میں آپ نے جو قیام کر لیا، دوسری رکعت کا رکوع کر لیا، پہلا سجدہ بھی کر لیا، دوسرے سجدے میں کر لے، تو کہ آپ کو معلوم ہے اٹھ کے صرف کیا کرنا ہے، آپ کو قاعدے میں بیٹھنا اور سلام پھیر دینا ہے۔ تو آپ بھول بھی گئے تو آپ کو معلوم کچھ نہیں کرنا ہے، مجھے صرف قاعدہ پڑھنا ہے اور سلام کر دینا ہے۔ تو بیسٹ پریکٹس یہ ہو سکتی ہے، لیکن کوئی پہلے میں کر لے، پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں، پہلی رکعت کے دوسرے سجدے میں، دوسری رکعت کے پہلے کچھ بھی کر سکتا ہے نماز میں۔ تو آپ نفلی نماز کے سجدے میں تسبیحات پڑھنے کے بعد دعا کریں، اور عربی دعاؤں کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو اپنی زبان میں کرنا ہے تو اس کا بھی جواز آپ بالکل کر سکتے ہیں۔ جیسا آپ رات میں تہجد میں اٹھے، تہجد کی آپ نے نماز پڑھی، اس کی کوئی ایک رکعت جو بھی آپ طے کر لیں، آخری رکعت کے آخری سجدے میں آپ نے اپنی تسبیحات پڑھ لی، اور اس کے بعد آپ اپنی دعا اپنے الفاظ میں بالکل آپ دعا کر سکتے ہیں، لیکن سجدے اور رکوع میں قرآنی آیتیں پڑھنا منع ہے ادھر کی۔ تو لہٰذا آپ دعائیں جو عربی میں یاد ہو اور دعائیں جو غیر مطلب قرآنی آیتیں نہ ہو، اور دعائیں جو اردو میں آپ کو جو کرنا ہے پھر آپ کر سکتے ہیں۔ کتنا اچھا موقع ہے۔ اب اگر آپ یہ مسئلہ کسی کو نہیں ایسا نہیں ہوتا، جہاں جواز ہے وہاں راستے بند کرتے ہیں، اور جہاں جواز نہیں ہے وہاں بڑے بڑے راستے کھول کے رکھے ہوئے ہیں۔ حلال آئیے سینٹر کھلے ہوئے، اس کے حرام کاریوں کے لیے سینٹر کھول دیے، جہاں جواز ہے اس کو بند کرتے ہیں ہم، جو صحیح ہے، اور جو حرام ہے اس کو بالکل دھڑلے سے ہم کھول رہے ہیں۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو لہٰذا اس کا جواز ہے۔ تو آپ سجدے میں دعا سے مراد نماز کا سجدہ ہے، آپ اپنی نماز نفلی نمازوں میں سجدہ کریں، تسبیحات پڑھیں، تسبیحات چونکہ عربی میں ہوں گی، اس کے بعد آپ دعائیں عربی میں آتی ہے عربی میں کیجئے، اپنی زبان میں جو آپ جانتے کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے جواز کے بعد